صفحہ نمبر 82 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، پیج نمبر 82۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مورخین عرب کا دعویٰ ہے کہ یمن نے ایک زمانہ میں اس حد تک ترقی کی تھی کہ وہاں کے سلاطین نے تمام ایران فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ سمرقند کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام شمر تھا، اس نے سمرقند کو کھدوا کر برباد کر دیا تھا۔ اس بنا پر ایرانی اس مقدس کو شمرقند کہنے لگے، پھر معرب ہو کر سمرقند ہو گیا۔ عظیم شان قلعوں اور عمارتوں کے آثار جو اب بھی کچھ باقی ہیں، اس بات کی قطعی شہادت ہیں کہ اس ملک میں کبھی اعلیٰ درجے کا تمدن موجود تھا۔ علامہ حمدانی نے اقلیل میں تمام آثار قدیمہ کا ذکر کیا ہے، چنانچہ صفتۃ الجزیرہ العرب میں لکھتے ہیں، یمن کے مشہور قدیم قصر اور ایوان جن کا ذکر اہل عرب نے امثال اور اشعار میں کیا ہے، کثرت سے ہیں اور ان کے متعلق اشعار کا ایک دفتر ہے۔ اقلیل کے 8ویں باب میں ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ میں اس موقع پر صرف ان کے نام گنوا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں: عمدان، تلغم، نعت، سروا، سلہین، زغار، حقیف، زہر، شبام، غیمان، یینون، ریان، براکش، معین، زوسان، ارباب، اریاب، ہند، ہنیدہ، امران، بخیر۔ ان میں سے غمدان اور نعت کا حال معجم البلدان میں تفصیل سے مذکور ہے، اور اس کی عظمت و رفعت کے متعلق ایسی باتیں نقل کی ہیں جن پر ایشیائی مبالغہ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ صالحین کی نسبت لکھا ہے کہ 70 برس میں تعمیرات مکمل ہوئی، یعنی تعمیر ہوا۔ شبام کے حال میں لکھا ہے، ان میں ان کے متعدد ہیبت انگیز قلعے ہیں۔ قلعہ نعت وہب بن منبع کے زمانے تک موجود تھا۔ قلعہ نعت وہب بن منبع کے زمانے تک موجود تھا۔ اس کے ایک کتبہ کو محدث موصوف نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ 1600 برس کی تعمیر ہے۔ آج کل یورپ کے محققین نے ان مقامات میں جا کر جو تحقیقات کی ہیں، اس سے بھی حیرت انگیز تمدن کی تصدیق ہوتی ہے۔ تھیاچر صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں، جنوبی عربستان میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا، قلعوں اور شہر پناہوں کی آثار اب تک موجود ہیں، اور ان کا ذکر متعدد سیاحوں سے کیا ہے۔ یمن اور حضر موت میں یہ آثار کثرت سے ہیں، اور اکثر پر اب تک کتبے موجود ہیں۔ سغار کے قریب ایک قلعہ تھا جس کو قزوینی نے آثار البلاد میں دنیا کے عجائب ہفت گانہ میں سے ایک قرار دیا ہے۔ دیگر قلعوں کے لیے دیگر جرمن اورینٹل سوسائٹی، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 60 سے آگے۔ مارب جو قدیم صوبائی دارالسلطنت تھا، اس کے آثار قدیمہ کو ارنو ہالوے اور گلازر نے لکھا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں بیان کریں گے۔